بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خون کو پتلا کرنے کے لیے اور دوران خون کو بہتر بنانے کے لیے آج کا یہ نسخہ اپنے اندر انتہائی لاجواب فوائد رکھتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے نسوں کی تنگی اور سکیڑ پن دور ہو کر نسوں میں کشادگی پیدا ہوگی۔ یہ خون میں موجود فاضل مادوں کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کر دے گا اور اس طرح سے خون کے گاڑے پن کو دور کر کے یہ آپ کو نسوں کی بلاکیج، خون میں کلاٹس یعنی تھکے پیدا ہونا اور کولیسٹرول کی زیادتی جیسے امراض سے مکمل طور پہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ گیس بازی، معدہ اور جگر کی کمزوری یا بھوک کم لگنا اور کھایا پیا ٹھیک طرح سے ہضم نہ ہونا، ہاضمہ کی خرابی اور قبض جیسے مسائل کا بھی یہ شافی علاج ہے۔ تو چلیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ نسخہ ہے کیا اور اسے تیار کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ تیز پات یعنی تیز پتے کا استعمال کریں گے۔ گھریلو خواتین اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں کیونکہ کھانوں کی خوشبو اور لذت کو بڑھانے کے لیے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ کیونکہ قدرے تیکھا اور تیز ہوا کرتا ہے، یہی وجہ کہ اسے تیز پتہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو 2 عدد تیز پتے لے کر انہیں آپ نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے۔ تیز پتہ آج کل موٹاپا کم کرنے کے لیے اور جسم کی فالتو چربی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور جسم میں سے برے کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی اس کے بہت اچھے اثرات ظاہر ہو چکے ہیں، جبکہ نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خون میں سے فاضل مادوں کو اور زہریلے ٹاکسنز کو خارج کرنے میں یہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ خون کو پتلا کرنے کے لیے اور بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ تو انہیں کاٹنے کے بعد اب آپ 1 کپ پانی لے لیجئے اور ان کٹے ہوئے پتوں کو پانی میں ڈال دیجئے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ زیرہ ہے۔ زیرہ مضر بال اثرات کا حامل ہے، یعنی پیشاب کھل کر لاتا ہے اور خون میں سے فاضل مادوں کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسوں کو کشادہ کرنے کے لیے اور ان میں آ چکی بلاکیج کو دور کرنے کے لیے بھی بھروسے کی چیز ہے، جبکہ گیس بازی، بھوک کی کمی، قبض، موٹاپا اور پیٹ کی فالتو چربی جیسے مسائل سے بھی یہ آپ کو چھٹکارا دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی زیادتی یا کولیسٹرول کی زیادتی جیسے امراض میں زیرے کا استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آدھا چمچ سفید زیرہ بھی آپ اس میں ملا لیجئے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ اجوائن ہے، اور اجوائن تو نسوں کی تنگی، بلاکیج، نسوں میں سوجن اور ورم یا نسیں درد کرنا اور ویریکوز وین جیسے تمام امراض میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پہ خشکی سردی کی زیادتی کے باعث جب شریانوں میں سکیڑ پن اور تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں اجوائن کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ری ہوا کی زیادتی سے جو درد ہوتے ہیں، ایسے دردوں کا بھی یہ شافی علاج ہے۔ تو آدھا چمچ ہی دیسی اجوائن بھی آپ اس میں شامل کر دیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سونف کا استعمال کرنا ہے۔ سونف بھی آپ کے دوران خون کو بہتر بناتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے، نسوں کی کمزوری کا یہ بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے ہاضمہ کو درست رکھتی ہے اور جسم کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کو جلن ہوتی ہے یا سوزش کی شکایت ہے تو ایسے میں سونف کا استعمال کرنا آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے، خاص طور پہ معدہ اور جگر کی گرمی کے باعث اگر پیشاب پیلا اور جل کر آتا ہے، معدہ میں یا سینے میں جلن ہوتی ہے اور تیزابیت یا ایسیڈیٹی کی شکایت ہے تو ایسے میں آپ سونف کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو 1 چمچ سونف بھی آپ اس میں ملا لیجئے گا۔ اسی طرح آپ نے موٹی الائچی یعنی بڑی الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ موٹی الائچی آپ کے جسم میں سے برے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، نسوں کی تنگی اور بلاکیج سے نجات دلاتی ہے اور جسم کی فالتو چربی کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں یا بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، گیس بازی اور قبض جیسے مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی الائچی کافی فائدہ دے سکتی ہے۔
چنانچہ ایک موٹی الائچی توڑ کر یہ بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ رات کو بھگو کر رکھیں گے۔ اس نسخے کے استعمال کے دوران آپ نے جتنی قابض یا دیر ہضم چیزیں ہیں ان سے ضرور پرہیز رکھنا ہے، خاص طور پہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ وغیرہ، اور میدے سے بنی جتنی چیزیں ہیں، بیکری پروڈکٹس، آلو کے چپس، چنے کی دال یا بھنے ہوئے چنے، کولڈ ڈرنکس اور برف والا ٹھنڈا پانی، تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے مکمل اجتناب کریں، اور اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں لہسن، پیاز، ادرک اور ہلدی کو ضرور استعمال کریں، اور ساتھ ہی آپ نے خود کو حرکت میں رکھنا ہے۔ ڈیلی واک کریں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، بلکہ ہو سکے تو تھوڑا بہت پسینہ بہائیں، جسمانی محنت کریں۔ اس سے آپ کے دوران خون میں بہتری آئے گی اور بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں جب رات بھر پڑی رہیں گی تو صبح تک ان ساری چیزوں کا اثر پوری طرح سے پانی میں آ چکا ہوگا، لہذا صبح آپ نے اسے فلٹر کر لینا ہے اور نہار منہ ہی آپ نے اسے پی لینا ہے۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس سادہ سے نسخے کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی زبردست فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔